اس کا جواب میں بہت دفعہ دے چکا، لیکن میرے خیال میں جس چیز کو سمجھنا چاہیے میں اس کے لحاظ سے جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیے، قرآن مجید نے اس چیز کو موضوع بنایا ہے۔ مذہب میں سب سے زیادہ آپ تنگ کس چیز سے آتے ہیں؟ حرام سے۔ یعنی ایک آدمی کہتا ہے یہ حرام ہے، دوسرا کہتا ہے وہ حرام ہے، ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو علماء سے بے نیاز کر دیا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اس سوال کا مکمل جواب دے دیا ہے، اور اتنا واضح جواب دے دیا ہے کہ یہ سوال ہی مسلمانوں کے یہاں سے ختم ہو جانا چاہیے۔ اس میں پہلے موضوع بنایا ہے ان چیزوں کو جنہیں عام طور پر لوگ حرام کر بیٹھتے ہیں، اس کے بارے میں ایک پرنسپل کو واضح کیا ہے، کیونکہ مجھے مختصر جواب دینا ہے تو میں اس کی تشریح نہیں کر رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ تو جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ تو حرام نہیں ہے۔ پھر بتایا کہ حرام ہے کیا؟ تو یہ بتایا کہ میں نے یعنی اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے کہا ہے کہ لوگوں کو بتا دو، کل بتا دو لوگوں کو کہ میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، میں نے اور کچھ حرام نہیں کیا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ وہ 5 چیزیں جو ہیں ان کو گن کر بتا دیے، کل انما حرم ربی الفواحش، ان سے کہو میرے رب نے جو 5 چیزیں حرام کی ہیں، صرف 5 چیزیں، ان میں سے پہلی چیز بدکاری ہے، والاسم، دوسری چیز حق تلفی ہے، والبغی بغیر الحق، تیسری چیز کسی کی جان مال آبرو کے خلاف ناحق زیادتی ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، چوتھی چیز خدا کا بغیر دلیل کے شریک ٹھہرانا ہے۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ اپنی طرف سے لوگوں کو بتانا کہ یہ حرام ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ کہا ہے یہ مجھ پر جھوٹ باندھنا ہے، خدا پر جھوٹ باندھنا ہے، اس لیے کہ میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہے یہ قرآن نے خود بیان کر دیا کہ اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں الگ ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ اور یہ واضح کر دیا ہے کہ وہی چیز حرام ہوگی جس میں ان میں سے کوئی پائی جائے گی۔ اب مثال کے طور پر سود حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دوسرے کے مال پر زیادتی ہوتی ہے۔ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی بنیاد پر کوئی چیز حرام ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی چیز موسیقی میں پائی جائے گی، ان میں سے کوئی چیز شاعری میں پائی جائے گی، ان میں سے کوئی چیز آپ کی گپ شپ میں پائی جائے گی، وہ بھی حرام ہوگی۔ تو بنیاد یہ ہے، یہ معیار خدا نے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے اور آپ کو بے نیاز کر دیا ہے۔ ہر چیز کا جائزہ لے کے دیکھیں، یہ چیزیں ہیں کہ جو کسی چیز کی حرمت کا باعث ہیں۔